قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں پھر سے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آئیے آج بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے کرتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے اور تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ اللہ پاک کا جو پاکیزہ کلام ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس سے کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ آپ کو تاکہ اچھے انداز سے سمجھ میں آ سکے، تو لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی بات عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، کہ اس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے۔ یہ عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ تمہیں خطاؤں سے پاک کرنے والا ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریب صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی عرض پیش کرنے کا موقع نہ پاتے تھے، اس قدر ان کی طرف سے عرض و معروض کا سلسلہ شروع ہوا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم فرمایا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس حکم پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کو اس حکم پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مزارات پر صدقہ کرنے کے لیے شیرنی وغیرہ لے کر جانا جائز ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مترجم قدس سرہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ اس بات کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرنی وغیرہ لے جاتے ہیں۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو
اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تفسیر۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، یعنی کیا تم غریبی اور ناداری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے، پھر جب تم نے صدقہ نہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور پہلے صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر سے اٹھا لیا تو تم دوسری عبادات بجا لاؤ، جیسے نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہاری ظاہری اور باطنی تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کی لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا نصف دینار، آدھا دینار۔ میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی جو کہ 1 دانے کے برابر۔ ارشاد فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرما دی۔ سبحان اللہ۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ تفسیر۔ شان نزول۔ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہود سے دوستی کی اور ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے اور مسلمانوں کے راز ان سے کہتے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے سننے والے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے یہود کو دوست بنا لیا جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ مسلمان ہیں نہ یہود بلکہ منافق ہیں۔ منافقوں کے اس تذبذب کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ ترجمہ۔ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقوں کی مثال اس بکری جیسی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان متردد ہو، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہو اور کبھی اس ریوڑ میں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ شان نزول۔ یہ آیت عبداللہ بن نبتل منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہود کے پاس پہنچاتا۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن نبتل منافق آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو بھی لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں
ان مبارک آیتوں کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد، تفسیر کے بعد جو مدنی پھول پیش کیے تھے وہ انگوٹھی کے حوالے سے کچھ تھے کہ نبی پاک نے جب کسی کو انگوٹھی پہنے دیکھا، سونے کی نبی پاک نے منع فرمایا۔ تو آئیے آج بھی ہم کچھ انگوٹھی کے حوالے سے کہ انگوٹھی کے کیا احکام ہے، کس طرح کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز ہے، عورت کون سی انگوٹھی پہن سکتی ہے، اس طرح کے کچھ مسائل آئیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت اہم ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انگوٹھی کے ضروری احکام کے 19 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے 19 مدنی پھول۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نابالغ لڑکیوں کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا یہ بھی ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی۔ ہاں، بچیوں کے، چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں میں لگانے میں حرج نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں بلکہ چھلا ہے۔ حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ حروف مقطعات جو قرآن کریم کے اندر ہے نا، الف لام میم صاد قاف، جہاں سورہ شروع ہوتی ہے وہاں پر لکھے ہوتے ہیں الف لام میم صاد، ٹھیک ہے، ہا میم یاسین، اس طرح کے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ تو فرمایا گیا کہ حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا یا مصافحے کے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھونا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں۔ عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ کی، یعنی ایک نگینے کی، کہ وزن میں 4.5 ماشی یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو، پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے۔ اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو ان کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یا اور کوئی غرض مذموم نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں۔ جی ہاں، عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، یعنی عید اور بقرعید میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، اچھا کام ہے، مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے۔ انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے یعنی اسٹامپ لگانے کی حاجت ہو، جیسے سلطان اور قاضی اور وہ علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے ہیں یعنی اسٹامپ لگاتے ہوں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے۔ فی زمانہ انگوٹھی سے مہر کرنے کا عرف یعنی رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے اسٹامپ الگ سے بنوائی جاتی ہے، لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت اب نہ رہا۔ مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب، جی ہاں یہ بھی ایک بڑا ایک معلوماتی بات ہے، ہم رکھتے ہیں اس طرف نا، ظاہری جو حصہ ہوتا ہے ہاتھ کا اس طرف ہم رکھتے ہیں پیچھے کی طرف، لیکن بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھے مرد، اور عورت نگینہ ہاتھ کی پشت یعنی پیٹھ کی طرف رکھے۔ چاندی کا چھلا خاص لباس سے زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے، مردوں کو مکروہ ہے، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہیں، اس میں وزن اور نگینے کی کوئی تعداد کی قید نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھے کے پہننے کی مرد و عورت کسی کو بھی ممانعت نہیں ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور چنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی جائے۔
منت یا دم کیا ہوا دھات یعنی میٹل کا کڑا بھی مرد کو پہننا ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ یا اجمیر شریف کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں۔ بواسیر اور دیگر بیماریوں کے لیے دم کیے ہوئے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر پہنی ہے تو شرعاً لازم ہے کہ ابھی اتار کر توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ پہننے کا عہد کیجئے، نیز کسی اور اسلامی بھائی کو بھی پہننے کے لیے مت دیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کھڑی۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، کڑے پہننا، تو پھر جناب والا وہ گلے کے اندر زنجیر پہننا۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کان چھدوا لیتے ہیں، یعنی مرد ہیں، عورت نہیں، چونکہ کان چھدوانا جو عورتوں کی صفت ہے، عورتوں کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ مرد ہو کر کان چھدواتے ہیں، اس کے اندر پھر وہ جو زیور ہوتا ہے وہ بھی پہن رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے انشاءاللہ دین و دنیا میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، الحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے،
کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن